خاندان کے خاندان تباہ ہو گئے. اس وقت بہت ظلم دیکھا. پیروں میں جوتے کوئی نہیں. چاچا شہید ہوا, 2 بھائی شہید ہوئے. ہم آزادی کی قدر کرتے ہیں. السلام علیکم ناظرین, ناکام میزبان وحید گجر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں جی ٹی وی ڈیجیٹل. ناظرین, آزادی یقیناً ایک بہت بڑی نعمت ہے اور یہ پلیٹ میں رکھ کر جو ہے نہیں ملتی, اور جشن آزادی 14 اگست جو ہے اس کی آمد ہے, اور ہر کوئی جو ہے اس آزادی کا جشن منانے کے لیے اپنے انداز میں تیاریاں بھی کر رہا ہے. تو آج اسی مناسبت سے ہم ایک بزرگ شہری کے ساتھ موجود ہیں. طالب حسین ان کا نام ہے, اور ان سے ہم بات کریں گے اور یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ جب پاکستان بنا تو اس وقت ان کی عمر کتنی تھی, آج یہ کس عمر کے کس حصے میں ہے, کتنی ان کی عمر ہے, اور انہوں نے جب پاکستان بنتے دیکھا تو کن کن مشکلات کا ان کو سامنا تھا, کیا کیا جو ظلم ہوئے انہوں نے کیا کیا دیکھا. بہت شکریہ آپ کا جی, جزاک اللہ خیر. میں سوال یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ آج ہم جھنڈے لہراتے ہیں, جھنڈیاں لگاتے ہیں, ہر کوئی جو ہے آزادی کا جشن مناتا ہے, مگر ان کو یہ بتانا بھی بہت ضروری ہے کہ اس آزادی کے پیچھے کتنی کتنی جانیں گئیں, گھروں کے گھر اجڑ گئے اور خاندانوں کے خاندان اجڑ گئے. جب پاکستان بنا اس وقت آپ نے کیا دیکھا, کیا وہ مناظر تھے, تھوڑا سا بتائیے گا. سر, جس وقت پاکستان بنا اس وقت بہت ظلم دیکھا. خاندانوں کے خاندان تباہ ہو گئے, شہید ہو گئے. کنوؤں نے پانی باہر نکال دیا, کھانا نہیں ملا. ہم 8 دن جنگل میں رہے, کوئی شے نہیں کھاتی, کچھ بھی نہیں کھاتی. بھائی فوج میں تھا, وہ ہمیں کسی سے پیغام لے کر امبالے آیا. ہم نے کھانا 8ویں دن امبالے آن کے کیمپ میں کھانا ہے. امبالے سے حکم ہوا گورنمنٹ کا کہ ان کو ریل گاڑی میں بٹھاؤ, لاہور لے چلو. ہمارے بھائی نے ان کو جواب دے دیا کہ ہم ریل گاڑی میں نہیں بٹھائیں گے, کیونکہ امبرسر کے پیچھے 3 ریل گاڑیاں قتل ہو گئی تھی, شہید کر دی تھی. تینوں ریل گاڑی کو جلا دیا تھا, ایسا ہی ہے؟ جی, جلا دیے تھے, گاڑیاں بھی جلا دیے تھے. مسافر جو بھی تھے پاکستان آنے والے مہاجر تھے وہ سب قتل کر دیے. ہمارے گاؤں میں بہت قتل عام ہوا, بہت اتنے قتل عام ہوا ہے کہ میں نے اپنی آنکھوں سے خاندان کے خاندان تباہ ہو گئے. اپنے ہاتھوں سے اپنے بچوں کو کنویں میں پھینکا. ہم آزادی کی قدر کرتے ہیں, لیکن آپ لوگوں کو بھی چاہیے کہ آزادی کی قدر کریں. کتنی قربانیاں دے کے ہم پاکستان میں ہیں. اب بھی ہندوستان میں 24-25 کروڑ مسلمان بیٹھا جو وہاں پہ رہ پہ گیا. ہم اپنی جان اور اپنے دین کو لے کر پاکستان میں پہنچے. برائے مہربانی پاکستان کی قدر کرو. پاکستان زندہ رہے تو ہم زندہ ہیں, پاکستان چلا گیا تو ہم بھی نہیں ہے. میں اپیل کرتا ہوں پورے ملک سے کہ پاکستان کی قدر کرو. یہ جو قتل و غارت ہو رہی ہے, ان لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ ہمارے لیڈروں نے کیسے کیسے قربانیاں دی ہیں, کیسے کیسے لیڈر تھے, ان کی قربانیوں کو یاد رکھو. یقیناً آپ بالکل درست فرما رہے ہیں. آپ کے خاندان میں سے بھی کوئی شہید ہوا ہے؟ ہاں, 3 چاچا شہید ہوا, 2 بھائی شہید ہوئے, اور وہ ریاست پٹیالے میں بھاگ کر چلے گئے تھے. ریاست پٹیالے کی حکومت کا قانون تھا کہ جو انگریزی سے آدمی آئے, انگریزی کہتے دوسری ریاست کا آدمی آئے, وہ آئے تو اسے فوراً قتل کر دو. وہاں 3 جی ہمارے قتل ہوئے. ہم تو جنگل میں بیٹھے تھے, وہ ہم سے علیحدہ تھے. وہ بعد میں پتہ لگا جس وقت ہمارے کیمپ میں آئے نا, پوچھا کہ فلاں فلاں آدمی ہمارا نہیں ہے, وہ پتہ لگا کہ وہ ریاست پٹیالے میں شہید ہو گئے ہیں. اچھا, آپ نے کہا کہ ہم جنگل میں بھی رہے اور 7-8 دن جو ہے آپ کو بغیر جو ہے کھانا پینے وہاں پر رکھا گیا, اور کھانے پینے کی غذائی قلت پیدا ہوگی. کھانے پینے کی اشیاء آپ تک پہنچائی نہیں جاتی تھیں. کنوؤں کو بند کیا گیا تاکہ مسلمان پانی نہ پی سکیں, اور اس آزادی میں لاکھوں لوگوں نے اپنی جانیں دی. تو یہ کھانا پینا پھر آپ کس طرح, کس مشکل سے یہاں پر پہنچے؟ ہم وہاں سے پیدل آئے امبالے. بھائی لے کر آیا, 3 فوجی کے اس کے پاس, وہ امبالے لے کر آیا. امبالے آن کے بیٹھے ہی ہیں, پہلے ایک گاؤں میں گئے, وہاں پہ پتہ لگا ان کو 1 گھنٹے کے بعد کیمپ پہ حملہ کرنے لگے ہیں.
انہوں نے فوراً اٹھایا, ہمیں امباڑے لے آئے. امباڑے آن کے ہم نے کھانا کھادا. 8 دن تو ہم جنگل میں رہے نا, تو کھانا نہیں, کھانا کس نے دینا تھا؟ وہ تو جو آدمی ملتا تھا قتل کر دیتے, جو آدمی ملتا تھا قتل کر دیتے. ہم لکے ہوئے تھے غاروں میں لک کر جان بچائی ہے. 8 دن کے بعد ہم امباڑے آئے. امباڑے رات رہے ہیں, پھر لاہور آ گئے. یعنی کہ بڑی دشواریاں, بڑی بہت ہمارے صرف گال میں قمیض کوئی, میرے گال میں قمیض کوئی نہیں, باقی جہان سارا بھی ایسا ہی تھا جو کیمپ میں آیا تھا. پیروں میں جوتے کوئی نہیں, اور پاجامہ کوئی نہیں, چادر کوئی نہیں, سر پہ کپڑا کوئی نہیں, پیسہ کوڑے کوئی نہیں. یہاں پہ آئے ہیں, امباڑے آن کے روٹی کھادی ہے. امباڑے سے پھر لاہور والٹر سکول ہے, اسے والٹر سکول کیمپ لگا ہوا تھا. یہاں کیمپ سے پھر ہم ننکانے گئے. ننکانے سے ہمارا بھائی تھا چاچے کا پوت, وہ ادھر شاگے باغے لے آیا. یعنی کہ اس قدر جو ہے مشکلات کا سامنا رہا, اور لوگوں نے اپنے قیمتی جگہوں کو چھوڑا, مال جانور تھے وہ بھی وہاں پر رہ گئے, جانوں کا نذرانہ پیش کیا, تب جا کر یہ وطن حاصل ہوا. کچھ بھی نہیں, صرف اتنے کچھے تھے ہم نے ڈالے ہوئے. قمیض کوئی نہیں, چادر کوئی نہیں, سر پہ کپڑا کوئی نہیں, مال ڈنگر بہت سارا سی, کوئی نہیں. مکان سکھوں نے آگ لگا کر پھونک دی تھی. تو بس اللہ تعالیٰ نے اپنے دین قائم رکھنے واسطے اسی جنگل دے وچ 8 دن بھوکے بیٹھے رہے. ہوں جس ویلے اسی دیکھتے ہیں کہ فلانے کا قتل ہو گیا, فلانے, یار ایڈا بڑا ظلم, مسلمان نو قتل کر دے. سیاست کھیڈ دو, ضرور کھیڈو, لیکن تمیز دے دائرے وچ. بہت شکریہ جی, آپ نے گفتگو سنی ان بزرگ شہری کی, آپ نے تفصیل سے بات سنی کہ کس طرح سے جو ہے وطن کو حاصل کیا گیا, کس طرح سے جانوں کے نذرانے پیش کیے گئے, گھروں کو جلا دیا گیا, راستے میں جو ملتا تھا اس کو قتل کر دیا جاتا تھا. اور جب وہ یہاں پر پہنچے تو ان کے پاؤں میں جوتا نہیں تھا, بدن پر کپڑے نہیں تھے. اس قدر مشکلات جھیل کر جو ہے یہ پاکستان کو حاصل کیا گیا. تو یہ یقیناً ایک آزادی جو ہے وہ بہت بڑی نعمت ہے. مگر آج ہم اگر پاکستان کا جھنڈا لہراتے ہیں, جھنڈیاں لگاتے ہیں, یا اپنے انداز میں جشن آزادی کا مناتے ہیں, ہمیں ان لوگوں کو لازمی یاد رکھنا ہوگا. آپ نے ان بزرگ کی نہ صرف گفتگو سنی بلکہ آنکھوں میں آنسو بھی دیکھے, کیونکہ جب یہ بیان کرتے ہیں ان کے سامنے وہی منظر پیش آتا ہے, وہی منظر سامنے آ جاتا ہے کہ کس طرح سے انہوں نے جو ہے اس ملک کو حاصل کرنے کے لیے قربانیاں دیں. اور اپنے خاندان کے لوگ جو ہیں ان کے آپ نے گفتگو سنی کہ شہید بھی ہو گئے. کس قدر جو ہے کٹھن مرحلہ تھا, اور لاکھوں جانیں جو ہیں قربان ہوئیں, اور مال تھا جو وہ وہاں کا وہیں رہ گیا. تو اس لیے آج ہمیں یہ کرنا ہے کہ اگر ہم نے ایک آزادی منانی ہے, آزادی کا جشن منانا ہے, تو ہر شہری کو اس وطن کی ترقی کے لیے ایک اپنا اہم کردار ادا کرنا ہوگا, تاکہ ان بزرگوں کو بھی یاد رکھا جائے, ان شہداء کو بھی یاد رکھا جائے, اپنی دعاؤں میں ان کو ضرور یاد رکھا جائے, تاکہ ہمیں ان کو یہ نہ ہو کہ انہوں نے قربانیاں دی اور ہم ان کو کیسے بھول سکتے ہیں. تو اس لیے کہ یہ نہ صرف آزادی کا جشن منائیں بلکہ ایسے لوگوں کے خاندانوں کو جو شہید ہو گئے ان کو بھی یاد رکھیں, اور ہر شہری جو ہے اپنے وطن کی حفاظت کے لیے, اپنے وطن کی ترقی کے لیے ایک اہم کردار ادا کرے. تو یہی ایک تحفہ ہے نوجوانوں کا جو ہم پاکستان کو دے سکتے ہیں. اب تک لیے اتنا ہی. اپنی میزبان وحید گجر کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.